السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ایک تو کل رات کو ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے، اس گرفتاری کے بارے میں بھی آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز رکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کی تیاریاں جاری ہیں. دوسری بڑی ملاقات ہوئی ہے ان کے درمیان، لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نریندر مودی کی انسلٹ ہوئی ہے، بڑی سخت انسلٹ ہوئی ہے. پورا انڈیا جو ہے وہ پریشان ہے اور بڑے غصے میں ہے کہ نریندر مودی کی انسلٹ کیوں ہوئی ہے. اور میچ فکسر، کرکٹ میں میچ فکسر کو جو ہے وہ سزا ہو گئی ہے. یہ میچ فکسر کون ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور ویڈیو سے ریلیٹڈ کویشچنز بھی جو ہے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر. اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ویڈیو کے اندر جو ہے اس کے جوابات بھی جو ہے وہ شامل کیے جائیں. تو جناب، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے، پھر کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے رہیں گے. ایک تو جناب اپوزیشن کا گرینڈ الائنس، اس سلسلے میں کل بھی ایک ملاقات ہوئی ہے. محمود خان اچکزئی کی جانب سے جو ہے بیسکلی اشاعیہ دیا گیا تھا اپوزیشن رہنماؤں کو، اور اس میں شاہد خاقان عباسی، مولانا فضل الرحمان، عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر، راجہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکر، یہ سب لوگ اس میں جو ہے وہ شامل تھے. تو اور اس میں بیسکلی مجوزہ مسودے کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، اور اپوزیشن اتحاد کی طرف سے عام انتخابات کے مطالبے کو مؤثر بنانے پہ مشاورت کی جا رہی ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہ خبر ہم نے آپ کو بریک کر کے دی تھی کہ جناب یہ لوگ اب ٹوٹل فوکس جو ہے وہ نئے الیکشنز کی طرف ہوگا. تو یہ بیسکلی اسی کی تیاری ہے. لیکن اس کے اندر دو چار چیزیں ہیں. ظاہری بات ہے جب یہ ذرا پروسیس جب مزید آگے جائے گا تو لوگ سوال کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ کے پی سے ہوا ہے، اور کے پی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. تو وہاں کے دھاندلی کے بینیفیشری جو ہیں وہ تو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تو آپ احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی جیت کے خلاف احتجاج کریں تو وہ تو آپ کے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی تو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو اس طرح کے بہت سے سوال ہیں جس کے جواب دینا جو ہے بہت ضروری ہے. اور مطلب اچھا، دوسری بات یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹیک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی آئی. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی کے اندر ہی حکومت بناتی ہے اور کے پی میں ہی احتجاج بھی کرتی ہے. سوابی کے اندر جو ہے وہ مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج بھی کرتی ہے، تو ساتھ حکومت بھی بنائی ہوئی ہے کے پی کے اندر. تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کا پی ٹی آئی کو ابھی جواب دینا ہوگا، اور آگے چل کے ان تمام اپوزیشن کے رہنماؤں کو جو ہے اس سلسلے میں جواب دینا ہوگا. اچھا جی، فیصل چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، فواد چوہدری صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا عمران خان نے آج مجھے ڈانٹا اور کہا کہ میڈیا میں صحیح ہو کر کیوں نہیں بیٹھتے، صحیح ہو کر بیٹھا کر اس طرح کیوں بیٹھتے ہو. عمران خان پرعزم ہے، تگڑا ہے، ڈاؤن نہیں ہے. سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری کے معاملے پر انہوں نے پی ٹی آئی کو وکلا تحریک کا ساتھ دینے کی ہدایات جو ہے وہ جاری کی ہیں. تو وکلا تحریک شروع تو ہو صحیح طرح، جب وکلا کی تحریک جو ہے وہ صحیح طرح سٹارٹ ہوگی تو پھر کچھ شیپ نکلے گی کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو کتنا سپورٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جرنلسٹ ہیں رضوان غلزئی، پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں کئی سالوں سے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا اڈیالہ جیل سے اہم خبر، عمران خان نے عمر ایوب کو آئی ایم ایف وفد کو ڈوزیئر پیش کرنے کی ہدایت دی ہے، اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قیادت میں پی ٹی آئی ٹیم آئی ایم ایف وفد سے ملاقات میں تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ڈوزیئر پیش کرے گی، جس میں گزشتہ 2 سال میں ہونے والی ریاستی جبر، الیکشن چوری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات کا مکمل شواہد کے ساتھ جو ہے وہ ذکر موجود ہوگا. لیکن ابھی تک ہم لوگ جو چیز چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کوئی اسکیجول ہے بھی آئی ایم ایف کے وفد کا کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملے یا اپوزیشن لیڈر سے ملے. میرے خیال میں عمر ایوب صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن کی جب ملاقات ہوگی آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ تو پھر شاید یہ ڈوزیئر وغیرہ پیش کریں. لیکن ان کی چیف جسٹس سے تو ملاقات ہو گئی ہے، سپریم جوڈیشل کمیشن سے کوئی ملاقات طے ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ابھی کلیئرٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب قومی اسمبلی کے اجلاس میں ارکان اسمبلی کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کا ترمیمی بل 2025 جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور اسے ایم این اے رومینہ خورشید عالم انہوں نے پیش کیا. اسپیکر نے جو ہے وہ بل پر رائے شماری کرائی، جس کے بعد بل جو ہے وہ منظور کیے جانے کا اعلان کیا گیا. اچھا، اب اس کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے اپوزیشن ارکان پر طنز بھی کیے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اراکین احتجاج بھی کرتے ہیں اور تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں.
اگر کسی رکن کو تنخواہ نہیں چاہیے تو وہ بتا دے، آپ کی حکومت ہو تو اسمبلی اصلی کسی اور کی ہو تو جعلی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اضافی تنخواہ نہیں لینا چاہتا تو لکھ کر دے دے، تقریریں نہ کرے۔ بڑا اچھا طریقہ ہے میرے خیال میں، بالکل۔ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے میرے خیال میں اسی کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے تھا، کہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی ہم نہیں لیں گے۔ آپ خالی احتجاج نہ کریں نا، آپ کہیں گے جی سانوں نہیں چاہیے تھا یہ، آپ جو ہے وہ کسی فلاحی ادارے کو دے دیں، یہ جو آپ اضافہ ہمارے لیے کر رہے ہیں آپ یہ کسی فلاحی ادارے کو دے دیں، اس سے ان کا بھی بھلا ہو جاتا۔ تو ایک اور خبر کے مطابق سما نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرنے والے اپوزیشن ارکان کے نام بھی سامنے آئے ہیں، جنہوں نے خود بھی ڈیمانڈ کیا تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ جو نام آ رہے ہیں اس میں شاہد خٹک صاحب کا نام بھی جو ہے سما نے رپورٹ کیا ہے، اور اس میں چیئرمین پی ایس سی جنید اکبر، انور تاج، عبداللطیف، شاہ احمد علی، عادل بازئی، شفقت عباس، امجد خان، یوسف خان اور سلیم الرحمان، یہ بھی ان ناموں میں شامل ہیں جو الیجڈلی تنخواہوں میں اضافے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج بھی ہو رہا ہے کہ جی آپ نے اضافہ کیوں کیا ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی کسی پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں کہیں پہ بھی جب تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر تنقید تو ہوتی ہے، اور عوام جو ہے وہ حق بجانب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارا مہنگائی سے برا حال ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ ایم این ایز وغیرہ، یہ منسٹرز وغیرہ، یہ لوگ سارے جو ہے وہ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا، اور حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جب اس طرح کی بات آئی تھی تو شدید تنقید ہوئی تھی حکومت کے اوپر، تو اب بھی اس حکومت کے اوپر جو ہے وہ شدید تنقید ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا عدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ آج کل جلاؤ گھراؤ کرنا فیشن بن چکا ہے۔ 9 مئی کی فوٹیج ٹی وی چینلز کے اوپر بھی چلی، جس میں دکھایا گیا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی۔ بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ ہوا، شام میں بھی لوٹ مار کی گئی۔ کیا دنیا میں کبھی کور کمانڈر ہاؤس پر حملے ہوئے ہیں؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جواب دیا، جی ہاں ہوئے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی انہوں نے کہا میں دوں گا۔ جیسے جمال بندوخیل نے سوال اٹھایا کہ ملزمان نے ملٹری کورٹ سوالگی کو چیلنج کیوں نہیں کیا، کیا ان کی جانب سے لاپرواہی نہیں برتی گئی؟ تو سلمان اکرم راجہ نے آرمی آفیسرز پر بھی آرٹیکل 175 لگانے کا مطالبہ کیا۔ اس پہ جسٹس نعیم اختر اخوان نے کہا کہ اگر کوئی ملٹری آفیسر آیا تو اس سوال کا جواب لیں گے۔ بعد میں کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 12 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے کل رات کو، تو وہ ہیں جناب مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب۔ اب وہ لوگ جو پنجاب سے یا کے پی سے تعلق رکھتے ہیں، شاید جو کچھ عمر رسیدہ ہیں ان کو تو آفاق احمد کا نام جو ہے وہ اچھی طرح وہ اس سے واقف ہوں گے، لیکن ینگ لاٹ جو ہے کم از کم ان صوبوں سے اتنا واقف نہیں ہوگی۔ تو آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ مہاجر قومی موومنٹ، متحدہ قومی موومنٹ نہیں، مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین ہیں، اور ان کو بیسکلی جلاؤ گھراؤ کے معاملے کے اندر جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں۔ آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ بیسکلی یہاں پہ جو ڈمپر مافیا ہے، اسے ڈمپر مافیا کا لفظ کہا جاتا ہے۔ ڈمپر مافیا بیسکلی ہیوی ٹریفک، بڑے بڑے لوڈرز، ٹرکس، یہ لوگ بیسکلی جو ہے وہ کراچی کے اندر ٹریول کرتے تھے اور وداؤٹ ٹائمنگز کا خیال رکھے ہوئے، اور اس کی وجہ سے بہت سے حادثات بھی ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ جو ہے وہ لوڈر ٹرکس کے اوپر سے سامان گرا ہے اور گاڑیوں پہ گرا ہے، لوگوں پہ گرا ہے اور ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ بیسکلی اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس احتجاج میں یہاں تک جو ہے کہہ دیا تھا کہ جی ہم اگر یہ سلسلہ نہ رکا ان لوڈرز کا تو پھر ہم ان کے ٹائروں کی ہوا نکال دیں گے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ کل رپورٹس ایسی آئیں کہ چند گاڑیوں کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی ہے۔ اب اس پہ جو ان کی جماعت کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آگ شاگ لگانے کا کام ہم نے نہیں کیا ہے، ہم نے صرف ٹائروں میں سے ہوا نکالنے کی بات کی تھی، یہ آفاق احمد صاحب کو پھنسانے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے۔ لیکن ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ بیسکلی ان کی کہنے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح گاڑیوں شاڑیوں کو اور لوڈرز کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے، اور واٹر ٹینکر بھی اس میں ایک شامل تھا جس سے بیسکلی آگ لگائی گئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے آفاق احمد صاحب کو کل رات کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ اب کراچی کے بیک گراؤنڈ کے اندر یا سندھ کے پالیٹکس کے حوالے سے یہ ایک بڑی گرفتاری ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے رچرڈ گرنیل کے حوالے سے ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کے جو ٹویٹس آ رہی تھیں عمران خان صاحب کو لے کے، اس میں اب بالکل خاموشی چھا گئی ہے۔ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ بول نہیں رہا۔ تو اس پہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ دفتر خارجہ کے حکام کا ایک رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رچرڈ گرنیل نے جب ٹویٹس کی تو اس وقت ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، لیکن اب ان کے پاس عہدہ آ گیا ہے۔ تو ان کی پرانی ٹویٹس بھی اب کافی حد تک ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، اور اب وہ عمران خان کو لے کے کوئی نئی ٹویٹ نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ
کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب ان کو ویسے بھی ایک اہم ذمہ داری دے دی ہے، بلکہ ایک اور ذمہ داری بھی دے دی ہے، اور ان کو خصوصی نمائندہ جو مقرر کیا گیا ہے اس میں خاص طور پہ وینزویلا اور شمالی کوریا، یہ دو ملکوں کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. تو موسٹ پرابلی ہی ول اسٹک ٹو دوز کنٹریز رادر دین کہ وہ ادھر ادھر جو ہے اور کسی ملک کے معاملات کے اندر وہ بولے. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ لیبیا کے ساحل کے اوپر جو ہے وہ ایک کشتی الٹنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے. آپ جانتے ہیں یہ وہ لوگ جو پناہ گزین ہوتے ہیں یا جو ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیسکلی وہ لوگ ہوتے ہیں. تو اس کی تفصیلات یہ آئی ہیں کہ جی اس کشتی کے اندر جو ہے وہ 63 پاکستانی اور 10 بنگلہ دیشی جو ہے وہ سوار تھے. تو بہت بڑی تعداد میں 63 پاکستانیوں کے حوالے سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے، اور اب تک 16 لاشیں جو ہیں وہ نکالی جا چکی ہیں، جو کہ سارے کے سارے پاکستانی تھے. اب امدادی کاموں کے دوران 37 کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ 37 افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہے، جس میں سے ایک ہسپتال میں اور 33 پولیس کی تحویل میں ہیں. اور اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 10 کے قریب پاکستانی ابھی بھی لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو آئی ہے وہ ایف بی آر کے حوالے سے آئی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی چیئرمین ایف بی آر نے کہا ہے کہ ظاہر کردہ آمدن سے زیادہ مالیت کے ٹرانزیکشنز کرنے والے افراد کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایف بی آر اس مقصد کے لیے بینکوں کی خدمات جو ہے وہ حاصل کرے گا. بینکوں کے ساتھ ٹیکس دہندگان کی آمدن اور ٹرن اوور کا ڈیٹا شیئر کیا جائے گا. بینکوں کے ساتھ ڈیٹا شناختی کارڈ کی بنیاد کے اوپر شیئر ہوگا، اور متعلقہ شخص کی ٹرانزیکشن کا حجم ایف بی آر کے ڈیٹا سے مطابقت نہ رکھنے کے اوپر رپورٹ کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ یا ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کردہ آمدن سے زیادہ مالیت کی ٹرانزیکشن پر رپورٹ دینا لازمی ہوگا، اور بینکوں سے کہا جائے گا کہ ٹرانزیکشن نہ روکیں لیکن رپورٹ ایف بی آر کو فراہم کی جائے. تو جناب تیاری پکڑ لیں، ایف بی آر جو ہے وہ اس وقت اپنی چھریاں تیز کر رہا ہے. اگر تو آپ کی جو ریٹرنز ہیں وہ اگر صحیح طرح فائل نہیں ہوئی ہوئی اور مطابقت نہیں رکھتی تو اس کو ابھی بھی کریکٹ کر لے جا کے، اگر آپ اس کو کر سکتے ہیں تو. اچھا جی، اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی وہاں پہ موجود تھے. اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے مزید فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ اقتصادی، تجارتی اور دیگر شعبوں میں موجود اشتراک و تعاون کے اوپر بھی بات چیت کی گئی ہے. اس کے علاوہ پاک بحریہ کے زیر اہتمام کثیر القومی مشق امن 2025 شمالی بحریہ عرب میں جو ہے وہ انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کے شاندار انعقاد کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. اس مشق میں تقریباً 60 ممالک نے جو ہے وہ اپنی بحری جنگی جہازوں، ایئر کرافٹ، مرین، اسپیشل آپریشن فورسز اور بڑی تعداد میں مبصرین کے ساتھ اس کے اندر بھی حصہ لیا ہے. اس کے علاوہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے غزہ میں ترقیاتی کاموں کے منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو واپسی کا حق حاصل نہیں ہوگا، اور اس دوران وہاں ہونے والے ترقی جو ہے وہ قابل دید ہوگی. اس منصوبے کے تحت غزہ سے باہر فلسطینیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 6 مقامات دستیاب ہو سکتے ہیں. میں فلسطینیوں کے لیے ایک مستقل جگہ بنانے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی غزہ واپس آنا ہے تو کئی سال لگ سکتے ہیں. فی الوقت یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے. غزہ کے 20 لاکھ سے زیادہ بے گھر فلسطینیوں کے لیے خوبصورت اور محفوظ کمیونٹیز بنائیں گے. ہم اس سلسلے میں 5، 6 یا 2 محفوظ کمیونٹیز بلاکس بنا سکتے ہیں، جس کا مالک میں کہلاؤں گا. یہ زمین کا ایک خوبصورت ٹکڑا ہوگا. مصر اور اردن امریکہ سے بڑی فوجی امداد وصول کرتے ہیں. میں انہیں اپنے ملک میں فلسطینیوں کو آباد کرنے پر قائل کر سکتا ہوں. تو یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بیسکلی جو فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کا جو اس کا پروگرام ہے وہ اسی کے ساتھ چل رہا ہے. ایون دو مسلم ممالک کی جانب سے شدید تنقید ہوئی ہے اس کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ اس پروگرام کو آگے لے کے چل رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں آگے بھی اسی طرح اس کو کنٹینیو کروں گا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے تو اس نے بہت سی چیزیں اعلان تو اس نے کی ہیں، لیکن اس کے اوپر اسے یو ٹرن بھی لینا پڑا ہے. میکسیکو کے حوالے سے، کینیڈا کے حوالے سے ٹیرفس کی اس نے باتیں کی، لیکن اس کے اوپر اسے یو ٹرن بھی لینا پڑا. اور ساتھ ہی ساتھ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اور اس نے ایگزیکٹو آرڈر جو ہے سائن کیا ہے، جس کے اوپر انوائرمنٹلسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ، یعنی کہ ماحولیات کا خیال رکھنے والے جو لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ اس پہ بہت تنقید کر رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جناب پہلے وہاں جو لا تھا وہ یہ تھا کہ آپ پیپر سے بنے ہوئے اسٹراز استعمال کریں گے، لیکن اب اس نے جو ہے آ کے ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ پاس کیا ہے کہ جناب پلاسٹک سے بنے ہوئے جو اسٹراز، جس سے آپ بیسکلی کوک یا جوس وغیرہ پیتے ہیں گلاس میں سے، وہی پرانے پلاسٹک کے اسٹراز جو ہے وہ واپس انٹروڈیوس کر دیے جائیں. اب اس پہ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پلاسٹک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے
کیونکہ اس سے جو ہے وہ پلاسٹک کی زیادہ استعمال کی وجہ سے ماحولیات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ انوائرمنٹ وغیرہ کا زیادہ خیال نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے کہ بس بھاڑ میں جائے, اگر اس سے پولوشن وغیرہ پھیلتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر. اچھا جی, اس کے علاوہ نریندر مودی کے اوپر آ جائیں. نریندر مودی کی جناب بڑی ٹکا کے انسلٹ ہوئی ہے, اور وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ نریندر مودی جو ہے وہ فرانس کے دورے کے اوپر ہیں, اور وہاں پہ عالمی رہنما, دیگر عالمی رہنما بھی بیسکلی وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے, تو اس میں شرکت کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو فرانسیسی صدر جب بیسکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق یہ سمٹ ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے, تو وہ جب وہاں پہ آئے تو تمام رہنماؤں سے جب ملاقات کر رہے تھے تو نریندر مودی کے ارد گرد جتنے بھی افراد تھے اس نے ایک ایک کر کے اس فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس نے سب سے مصافحہ کیا. لیکن نریندر مودی جنہوں نے اپنا ہاتھ بھی آگے کیا تو فرانسیسی صدر نے جو ہے ایمانوئل میکرون, اس نے ہاتھ ہی نہیں ملایا ان سے, بالکل اسے جو ہے وہ اگنور کر دیا. تو اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر جو ہے بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے کہ فرانس کے ساتھ جو ہے یہ فرانس نے کیا حرکت کی ہے. ایک تو ہم ان کے یہاں گئے ہوئے ہیں, اور اوپر سے فرانسیسی صدر نے جو ہے وہ بھارتی وزیر اعظم سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ آلریڈی بھارت اور کینیڈا کے بھی آپس میں تعلقات جو ہے آج کل کافی خراب چل رہے ہیں, اور میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ اس اپرچونٹی کو پاکستان بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. پاکستان کینیڈا کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی بہت سی چیزیں منوا سکتا ہے, ایکسپورٹس کے حوالے سے یا ٹریڈ کے حوالے سے یا ٹورزم کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, کیونکہ جب آپ کے پڑوسی ملک کے ساتھ اتنی ٹینشن چل رہی ہو تو آپ کو یہی مطلب ڈپلومسی ہوتی ہے کہ آپ اس موقع کے اوپر جا کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آئی وش کہ پاکستان کا جو فارن آفس ہے وہ اور بھی زیادہ بہتر کارکردگی دکھائے اور کینیڈا کے ساتھ جو ہے اپنا ایک بریک تھرو ضرور کر سکے. اچھا جی, اب آ جائیں وہ جو میں نے آپ کو خبر دی تھی, ایک جگہ پہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بڑی خوبصورت طریقے سے قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح ہوا, اور کل جو ہے وہ نیشنل اسٹیڈیم کا بھی جو ہے وہ بڑا رنگا رنگ قسم کا افتتاح کیا گیا. اس کے اندر گورنر بھی موجود تھے, چیف منسٹر بھی موجود تھے, اور اس تقریب کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے اس کے اندر جو ہے وہ حصہ بھی لیا. اس کے یہاں پہ بھی جو ہے وہ گانوں کی تقریب بھی وہاں پہ منعقد ہوئی. بعد میں جو ہے وہ جو مزدور ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ پاسبل کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کھانا بھی کھایا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے, اور ان کو سب لوگوں کو جو ہے موبائل فونز دینے کا اعلان بھی انہوں نے کیا. سو ایز فار ایز کرکٹ از کنسرن, ڈیولپمنٹ از کنسرن, اچھی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر جو ہے آئی ہے وہ ہے جناب کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. آج پاکستان جو ہے وہ اپنا میچ کھیلنے جا رہا ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. وی وش دم دا بیسٹ آف لک, اور یہ لٹرلی سیمی فائنل کی حیثیت اختیار کر گیا. جو آج میچ جیتے گا وہ اس ٹرائی سیریز کے فائنل کے اندر چلا جائے گا. حارث رؤوف جو ہے وہ انجر ہو چکے ہیں, ان کو ٹیم سے اب ڈراپ کر دیا گیا ہے, اور محمد حسنین کو ان کی جگہ ٹیم میں شامل پلینگ 11 کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. تو آئی ہوپ کہ پاکستان جو ہے وہ فائنل تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کرے. دوسرا میچ فکسر, جناب میچ فکسر کون پکڑا گیا ہے, تو بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ پہلی خاتون کرکٹر میچ فکسر وہ پکڑی گئی ہیں. اس سے پہلے تو یہ اعزاز جو ہے وہ مردوں کو صرف حاصل تھا, تو اب پہلی خاتون کرکٹر بھی جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں, اور وہ جو خاتون ہیں ان کا نام ہے شعلہ اختر, اور ان کا تعلق ہے بنگلہ دیش سے, اور ان کو کل جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے. 5 سال کے لیے ان کے اوپر پابندی لگ چکی ہے. انہوں نے جو ہے وہ 2 ODIs اور 13 T20s بنگلہ دیش کی طرف سے کھیلے ہوئے تھے, اور الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ 2023 میں ساؤتھ افریقہ میں ہونے والا خواتین کا جو T20 ورلڈ کپ تھا اس دوران انہوں نے, یہ خود ٹیم میں نہیں تھی اس وقت, بنگلہ دیش کی ٹیم میں یہ خود نہیں تھی, لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم کی ایک کرکٹر کو انہوں نے جو ہے وہ پیسے آفر کیے, اور وہ بھی تقریباً مطلب اگر ڈالرز کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً $16,000 اپروکسیمیٹلی بنتے ہیں. تو وہ اور آفر بھی کس بات کی کہ آپ نے ہٹ وکٹ ہونا ہے, آپ نے یعنی ایک تو خود آؤٹ ہونا ہے اور اپنا بلہ یا کسی چیز سے جو ہے وہ وکٹ کو مارنا ہے, اور آپ نے اس طرح آؤٹ ہونا ہے. تو یہ آفر کی گئی, اور فیس بک میسنجر کے ذریعے یہ میسیجز وغیرہ جو ہے وہ بھیجے گئے. وہ جو خاتون کرکٹر جسے یہ آفر کروائی جا رہی تھی اس نے آ کے اینٹی کرپشن جو یونٹ ہے ICC کا, اسے اس بات کی اطلاع دے دی, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیس چلا ہے, اور اب ان کو 5 سال کے لیے بین کر دیا گیا ہے. 5 سال کی سزا انہیں سنا دی گئی ہے. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.